اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر پروگرام سرمایہ دعا۔ اپنے اس پروگرام میں ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی مختلف دعاؤں سے درس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو دعائیں ائمہ معصومین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اس میں اسلام کے عظیم معارف پوشیدہ ہے، اور ان دعاؤں میں قرآن کریم کے اعلیٰ درس موجود ہیں۔ دعا کے سلسلے سے مختلف نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف تو دعا ضروریات اور مقاصد کے حصول کا ذریعہ بھی ہے اور معارف الہی کو سمجھنے میں مددگار بھی ہے۔ اس کے علاوہ دعا کے ذریعے انسان خدا کے قریب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے آگے گڑ گڑانا، رونا، گریہ زاری کرنا، طلب مغفرت، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ سب وہ ارکان ہیں کہ جن سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو آمادہ کرتا ہے۔ خداوند عالم کے حضور میں گریہ زاری کر کے ہی انسان عروج حاصل کرتا ہے۔ کوشش کریں کہ دعا کی توفیق حاصل ہو جائے۔ اگر دعا کی توفیق مل جائے تو اللہ کا لطف و کرم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چاہیے کہ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط بنائے۔ ہمیں چاہیے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جیسی شجاع اور عظیم ہستی سے درس لیں کہ آپ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عابد و زاہد اور خدا کے سامنے بہت زیادہ گریہ کرنے والے تھے۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی مشہور مناجات امیر المومنین کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ بارگاہ الہی میں اس طرح سے گڑ گڑا کر مناجات کرتے ہیں اور روز قیامت کا ذکر کرتے ہیں کہ خدایا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس روز کے امان کی جس دن مال اور اولاد فائدہ نہ دیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ۔ ہمارے اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو آخرت میں ہمارے لیے سرمایہ ہو، کیونکہ قیامت کا دن بہت عظیم ہوگا۔ اس دن سنگین حادثات پیش آئیں گے۔ وہ دن بہت ہی تلخ اور مصیبت والا دن ہوگا اور ہر طرف خوف کا عالم ہوگا، جیسا کہ مناجات میں حضرت علی علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور روز قیامت ہمارے لیے کوئی بھی سہارا نہ ہوگا۔ اس وقت بس یہی تمنا ہوگی کہ کس طرح سے واپس دنیا میں جائے اور خود کو اپنے اعمال کو بہتر بنا کر لے آئے۔ سیدھا راستہ یہی ہے کہ جو قرآن کریم میں بتایا گیا ہے اور جو دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ روز قیامت وہ دن ہوگا کہ جب مجرموں کو پہچان لیا جائے گا اور وہ مصیبت اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس وقت کوئی بھی سہارا اور مددگار نہ پائیں گے۔ مناجات میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام روز قیامت سے اس طرح امان کا سوال کرتے ہیں کہ اور میں سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس دن مجرم اپنی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور پیشانی اور قدموں کے ساتھ پکڑ لیے جائیں گے۔ روز قیامت وہ اندوہناک منظر ہوگا کہ جس کا تصور ہی محال ہے۔ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے بتائے راستے پر گزاری ہو۔ قرآن کریم کی آیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں تو ساتھ ہی اس کے معنی کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی روشن ہو۔ روز قیامت کوئی بھی رشتہ کام آنے والا نہ ہوگا، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میں ملتا ہے۔ انسانوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، لہٰذا تمہیں زندگانی یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے، اور خبردار کوئی دھوکہ دینے والا بھی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے۔ ناظرین، روز قیامت کی ہولناکیوں کا بیان مناجات میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اور میں سوال کرتا ہوں اس دن کے امان کا جس روز والد اپنی اولاد کے لیے بدلہ نہ ہوگا اور نہ بچہ اپنے باپ کے لیے کوئی کام آئے گا۔ بے شک خدا کا وعدہ حق ہے۔ یقیناً روز قیامت ہنگام محشر ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ کسی بھی طرح نجات حاصل کر لیں، اور یہاں تک کہ اتنا مشکل وقت ہوگا کہ اپنے پیاروں کو بھی فدیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔
عذاب الہی اور آتش جہنم مجرمین کو جلا دینے پر آمادہ ہوگی۔ بس نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ انجام دیے گئے ہمارے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے، جن سے ہمارے قلب روشن ہو۔ بس کسی بھی طرح ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہی نجات کا پروانہ حاصل کر لیں، اللہ کے بتائے راستے پر چلیں اور قرآن کریم کی پیروی کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔